ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام مسلمان خواتین میں بہت افضل ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کی والدہ محترمہ بھی تھیں۔ حضرت فاطمہ جو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی تھی، حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے احسار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 8,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتہائی بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت سال قبل از عام الفیل اور 56 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد لحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اسی لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی
رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔